پاکستان کے سیاسی احوال سے ایک درون خانہ آپ کہہ سکتے ہیں اور بین السطور اسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک اچھی خبر ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ ایک لمبی لڑائی کے بعد پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے شاید اس کے دل میں رحم آ رہا ہے، کچھ ہمدردی پیدا ہو رہی ہے اپنے عوام کے لیے، اور انہوں نے اپنے سیاسی مسائل کو حل کرنے کے لیے گرینڈ ڈائلاگ جو ہے اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یاد اگر ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے چند دن پہلے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو درپیش تمام مسائل کا حل مذاکرات کے عمل میں ہے، اور یہ مذاکرات سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں رانا ثناء اللہ، ایکس وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی پارٹی کی ماں پر، اپنی لیڈرشپ کے کہنے پر ایک آفر کر رہا ہوں سب کو کہ آئیں ہم گرینڈ ڈائلاگ شروع کریں۔ اب یہ دو بڑی پارٹیز ہیں جنہوں نے ڈائلاگ کی بات کی ہے، مذاکرات کی بات کی ہے۔ تیسری بڑی پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے سب کے سامنے ہے ہی کہ وہ اس قسم کے ڈائلاگ، اور خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ کو کبھی بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا اس حوالے سے بڑا ایک مختلف سا نقطہ نظر ہے، اور اس نقطہ نظر کے اوپر ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہے، نان کمپرومائز ایٹیچیوڈ ہے۔ لیکن جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، جن چیلنجز کا پاکستان کو سامنا ہے، ان کا بہرحال بنیادی اور اہم ترین تقاضا یہی ہے کہ کچھ بھی ہو ہمیں ڈائلاگ کی طرف جانا ہے۔ اور ویسے بھی معاملات کتنے ہی ڈیڈ لاک کا شکار کیوں نہ ہو جائیں، لوگ اور قوم کتنی ہی خطرناک بند گلی میں کیوں نہ جا کے کھڑی ہو جائے، بالآخر مذاکرات اور گفتگو ہی ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جو مسائل کے حل کو آپ کے قریب لے کر آ جاتا ہے۔ تو ہماری سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی قیادت کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ بات ہم کہتے رہتے ہیں، ہوتی رہتی ہے یہ بات کہ سیاست میں اگر ڈائلاگ نہیں ہے، مکالمہ نہیں ہے، مذاکرہ نہیں ہے، اختلاف رائے کو سننے کی کیپیسٹی نہیں ہے، تدبر اور فراست نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ کم از کم وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاست نہیں ہو سکتی۔ تو سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے، دانش مندی پر انحصار کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے اور سب سے پہلی ترجیح کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ بہت ہو گیا۔ 2011 سے اب تک جو کچھ بھی ہوا، بانی نے، پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں، انہوں نے کیا کیا، اور ان کے جو دائیں بائیں تھے لوگ وہ کیا انہوں نے کیا، اب بس کر دینا چاہیے۔ یہ اشتعال انگیزی اور میں نہ مانوں اور وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، میں فرشتہ ہوں، اس قسم کی گردان سے نکلنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل وہ علی امین گنڈا پور جو ہیں، جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے، ان کی گفتگو بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی بات کو شاید دھوند سے اور کوئی زبردستی منوانے کے قائل ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست میں اس قسم کے رویے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر گرینڈ ڈائلاگ کی طرف بات بڑھ رہی ہے تو آل دا پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ، جماعت اسلامی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، اس کے علاوہ MQM ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، KP کی ہوں، پنجاب کی ہوں، سب کو، جو پولیٹیکل پارٹیز پارلیمان میں موجود ہیں وہ، یا جن کی پارلیمان میں نمائندگی نہیں ہے وہ، ان سب کو بہرحال ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ ان سب کو کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے، یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا، ان کو اکٹھا کر کے نہ باہر تالا لگا دیا جائے، ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، چائے پانی ان کو دے دیا جائے، اور باہر تالا لگا دیا جائے کہ بھائی اپنے مسائل آپ حل کر لیں، ایک متفقہ لہر مر پر آ جائیں سیاسی پر، تو ہم آپ کا تالا کھول دیں گے، ورنہ آپ ادھر ہی رہیں گے۔ یہاں تک بھی کرنے سے کوئی ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے اگر ملک کا اور قوم کا اس میں سے فائدہ اور مفاد ملتا ہے۔ بہت ضروری ہے ڈائلاگ، گرینڈ ڈائلاگ۔ آل دا پولیٹیکل پارٹیز مسٹ انگیج ان ٹو دس پروسیس فار دا سیک آف نیشن اینڈ کنٹری۔ بہت ضروری ہے۔ عام آدمی کا بھی اعتماد جمہوریت پر، سیاست پر اسی شکل میں بڑھے گا کہ سیاستدان قوم کے لیے، ملک کے لیے مذاکرات کریں، کسی نتیجے پر پہنچیں، اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی جد و جہد کریں۔ بہت شکریہ۔